السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سبق نمبر 3، ماضی مجہول کا بیان۔ ماضی مجہول کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ماضی مجہول وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا معلوم نہ ہو، کرنے والا فاعل معلوم نہ ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے ماضی مجہول کہا جاتا ہے۔ اب آگے ماضی مجہول کے بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ماضی مجہول بنایا کس طرح جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں ماضی معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ شد۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ شد، وہ پالا گیا۔ اور نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے، اردو میں ماضی معروف کے آخر میں گیا زیادہ کر کے ماضی مجہول بناتے ہیں۔ یعنی جب ماضی مجہول بنانا ہو تو اردو میں گیا کا لفظ آخر میں بڑھا کر یہ ماضی مجہول بنا دیا جاتا ہے، جیسے پالا سے پالا گیا۔ نیچے تنبیہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے، یعنی مجہول کے آنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فعل متعدی ہو۔ متعدی اس فعل کو کہا جاتا ہے جو مفعول بہ کو چاہے، اور لازم اس فعل کو کہا جاتا ہے جو صرف فاعل کو چاہے، مفعول کو نہ چاہے۔ ابھی آپ نے پڑھا۔ اب اس کی گردان دے رہے ہیں ماضی مجہول کی، کہہ رہے ہیں پروردہ شد وہ پالا گیا، صیغہ واحد غائب۔ پروردہ شدند وہ پالے گئے، صیغہ جمع غائب۔ پروردہ شدی تو پالا گیا، صیغہ واحد حاضر۔ پروردہ شدید تم پالے گئے، صیغہ جمع حاضر۔ پروردہ شدم میں پالا گیا، صیغہ واحد متکلم۔ پروردہ شدیم ہم پالے گئے، صیغہ جمع متکلم۔ تو دیکھیے جتنے بھی الفاظ ہیں ہا شد بڑھایا گیا ہے ان کے آخر میں، ماضی کے آخر میں ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بنایا گیا، اور جب اردو میں ترجمہ کیا گیا تو آخر میں گیا کا لفظ بڑھایا گیا ہے۔ اب آگے سوالات دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ماضی معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ ماضی معروف وہ ہے، وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے زید نے مارا۔ اور ماضی مجہول وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے زید مارا گیا۔ کوئی بھی مثال بن سکتی ہے۔ اور سوال نمبر 2 ہے، ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو دیکھیے ابھی آپ نے پڑھا، ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ شد، تو پرورد کے آخر میں ہا شد بڑھا دیا تو ماضی مجہول بن گیا۔ آگے فرما رہے ہیں گفت سے ماضی مجہول کی گردان کرو۔ تو گفت سے ماضی مجہول یہ گفتن مصدر سے گفت ہے، اور جب اس سے مجہول بنائیں گے تو ہا شد آخر میں بڑھائیں گے، تو کیا صیغہ بنے گا؟ گفتہ شد، گفتہ شدند، گفتہ شدی، گفتہ شدید، گفتہ شدم، گفتہ شدیم۔ آگے فرما رہے ہیں نوشتہ شدید کیا صیغہ ہے؟ تو نوشتہ شدید یہ صیغہ جمع حاضر ہے۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، ہم پالے گئے اس کی فارسی بناؤ۔ تو پروردن مصدر ہے پالنا، ہم پالے گئے، پروردہ شدیم، کیا فارسی بنے گی اس کی؟ پروردہ شدیم ہم پالے گئے۔ گفتہ شدید کا ترجمہ کرو۔ گفتہ شدید کا ترجمہ ہے تم کہے گئے۔ گفتہ شدید کا ترجمہ کیا ہے؟ تم کہے گئے، گفتن مصدر سے ہے۔ اور آگے نمبر 7 ہے، میں نے لکھا اس کی فارسی بناؤ۔ تو نوشتن معنی ہوتا ہے لکھنا، تو میں نے لکھا اس کی فارسی بنے گی نوشتم، میں نے لکھا۔ آگے سوال نمبر 8 ہے، خوردہ شد کیا صیغہ ہے؟ مع معنی بتاؤ۔ تو خوردہ شد کا معنی ہے وہ کھایا گیا، خوردن مصدر سے، اور یہ صیغہ واحد غائب ہے، خوردہ شد۔ اب آگے مصادر دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ آراستن مصدر سنوارنا، بخشیدن مصدر بخشنا، پسندیدہ مصدر پسندیدن مصدر پسند کرنا، نواختن مصدر نوازنا، دادن مصدر دینا، ستودن مصدر تعریف کرنا۔ اب نیچے فرما رہے ہیں اردو میں ترجمہ کرو۔ کہہ رہے ہیں آراستہ شدی تو سنوارا گیا۔
تو یہ آراستن مصدر سے ہے، اس کے آخر میں ہا شد جب بڑھایا گیا تو آراستہ شد بنا اور اس میں علامت لگا دی گئی یا جو واحد حاضر کی علامت ہے، آراستہ شدی تو ہو گیا، تو معنی ہوگا آراستہ شدی تو سنوارا گیا، بخشیدہ شدم میں بخشا گیا، بخشیدن مصدر بخشنا، اور جب ہا شد لگا دیا گیا تو مجہول بن گیا، بخشیدہ شدم میں بخشا گیا۔ اتنا یاد رکھنا ہے کہ اردو میں جو ہے گیا کا ترجمہ آنا چاہیے۔ پسندیدہ شدید تم پسند کیے گئے، یہ پسندیدن مصدر سے ہے۔ نواختہ شدند وہ نوازے گئے، وہ نوازے گئے، نواختن مصدر سے ہے۔ اس کے بعد ہے ستودہ شد وہ تعریف کیا گیا، یہ ستودن مصدر سے ہے۔ دادہ شدیم ہم دیے گئے، یہ دادن مصدر سے ہے۔ اس کے بعد ہے دادہ شدی تو دیا گیا۔ نواختند وہ انہوں نے نوازا، انہوں نے کیا کیا؟ نوازا۔ آراستہ شدیم ہم سنوارے گئے، آراستن مصدر سے۔ ستودہ شد وہ تعریف کیا گیا، وہ تعریف کیا گیا۔ بخشی دید تم سب نے بخشا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں فارسی بناؤ، تو اس میں سے اردو الفاظ ہیں جن کی فارسی بنانی۔ میں نے دیا، تو دادن مصدر دینا ہوتا ہے، تو اس میں جب واحد متکلم کی علامت لگائیں گے تو معنی ہو جائے گا میں نے دیا، یعنی دادم میں نے دیا۔ اس کے بعد وہ پسند کیا گیا، پسندیدن مصدر پسند کرنا، وہ پسند کیا گیا، عربی اس کی فارسی بنے گی پسندیدہ شد، وہ پسند کیا گیا۔ تم نے تعریف کی، ستودن مصدر ہوتا ہے تعریف کرنا، تم نے تعریف کی تو ستودید ہوگا، ستودن مصدر سے ستودید تم نے تعریف کی۔ ہم بخشے گئے، تو بخشیدن مصدر ہوتا ہے بخشنا، تو اس کی فارسی بن جائے گی بخشیدہ شدیم ہم بخشے گئے، بخشیدہ شدیم ہم بخشے گئے۔ تو نے سوارا، آراستن مصدر ہوتا ہے سوارنا، اسی سے صیغہ واحد حاضر بنے گا آراستی تو نے سنوارا۔ وہ نوازے گئے، تو نواختن مصدر ہوتا ہے نوازنا، وہ نوازے گئے، اس کی فارسی بنے گی نواختہ شدند، وہ نوازے گئے، نواختہ شدند۔ تم نے لکھا، تو نوشتن مصدر ہوتا ہے لکھنا، تم نے لکھا تو اس کی فارسی بنے گی نوشتیم، وہ تعریف کیے گئے، تو ستودن مصدر ہوتا ہے تعریف کرنا، وہ تعریف کیے گئے، اس کی فارسی بنے گی ستودہ شدید، ستودہ شدند، وہ تعریف کیے گئے، ستودہ شدند۔ ہم نے کہا، تو گفتن مصدر ہوتا ہے کہنا، تو ہم نے کہا اس کے لیے فارسی بنے گی گفتیم، ہم نے کہا۔ تو بخشا گیا، تو بخشیدن مصدر بخشنا، تو اس کی فارسی بنے گی بخشیدہ شدی تو بخشا گیا، بخشیدہ شدی تو بخشا گیا۔ اس نے پسند کیا، تو پسندیدن مصدر پسند کرنا، اس نے پسند کیا، اس کی فارسی بنے گی پسندید، کیا بنے گی؟ پسندید، اس نے پسند کیا۔ میں دیا گیا، تو اس کی فارسی بنے گی دینا کی فارسی ہے دادن، اس کا مصدر آتا ہے، اور مکمل اس کی فارسی بنے گی میں دیا گیا، دادہ شدم، میں دیا گیا، دادہ شدم میں دیا گیا، تو یہ اس کی فارسی بن چکی ہے۔ اب آگے اسی کا سبق نمبر 4 ہے، ماضی منفی کا بیان۔ قاعدہ بیان فرمانے کہ مثبت کو اگر منفی بنانا ہو تو شروع میں نون بڑھا دیا جائے، جیسے پرورد سے نہ پرورد، پرورد سے نہ پرورد، تو ایسی صورت میں یہ ماضی منفی بن جائے گا۔ اب آگے ماضی منفی کی گردان دے رہے ہیں، نہ پرورد، نہ پروردند، نہ پروردی، نہ پروردید، نہ پروردم، نہ پروردیم۔ نہ پرورد اس نے نہیں پالا، صیغہ واحد غائب۔ نہ پروردند انہوں نے نہیں پالا، صیغہ جمع غائب۔ نہ پروردی تو نے نہیں پالا، صیغہ واحد حاضر۔ نہ پروردید تم نے نہیں پالا، صیغہ جمع حاضر۔ نہ پروردم میں نے نہیں پالا، صیغہ واحد متکلم۔ نہ پروردیم ہم نے نہیں پالا، صیغہ جمع متکلم۔ اور اسی طریقے سے گردان ماضی منفی مجہول کی ہے، نہ پروردہ شد وہ نہیں پالا گیا، صیغہ واحد غائب۔ نہ پروردہ شدند وہ نہیں پالے گئے، صیغہ جمع غائب۔ نہ پروردہ شدی تو نہیں پالا گیا، صیغہ واحد حاضر۔ نہ پروردہ شدید تم نہیں پالے گئے، صیغہ جمع حاضر۔
نہ پروردہ شدم میں نہیں پالا گیا صیغہ واحد متکلم، نہ پروردہ شدیم ہم نہیں پالے گئے صیغہ جمع متکلم۔